مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ سولہ پارے مکمل ہو گئے الحمدللہ۔ بات چل رہی تھی بنی اسرائیل کی، بہت سارے احکامات بنی اسرائیل میں جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کرتی ہیں۔ تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے بندوں کو والدین کے حقوق بتلائے، والدین کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت ہوں گی تو صرف اللہ کی، عبادت ہوں گی تو بولو صرف اللہ کی۔ اللہ نے اپنے عبادت کے ساتھ، اپنے ربوبیت کے ساتھ، اپنے توحید کے ساتھ والدین کے احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ ہونا چاہیے۔ کس کا معاملہ؟ احسان۔ آگے جملہ سنو، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، فلا تقل لہما اف، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ کیا بھی نہ کہو؟ بولو اف۔ ہمارے معاشرے کے اندر اونچی آواز سے بات نہ کرو، نظریں اٹھا کے بات نہ کرو، پیشانی چڑھا کے بات نہ کرو، بے ادبی سے بات نہ کرو۔ ہمارے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، اگر ایک آدھا دانت نکل جائے نا، جب تک ہوتے ہیں اس وقت تک احساس نہیں ہوتا، لیکن جس وقت نکل جاتا ہے کوئی ایک دانت، تو بار بار انگلی اس جگہ پہ رکھ کر کہتے ہیں کہ ارے یہ جگہ تو خالی ہو گئی، یہ جگہ تو خالی ہو گئی، یہ جگہ تو خالی ہو گئی۔ اب چاہے اس جگہ پر چاندی کا دانت لگا لو، چاہے اس جگہ پر سونے کا دانت لگا لو، اوریجنل دانت تو اوریجنل ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ رشتے ہمارے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وجود، جن کا رہنا، جن کے ہوتے ہوئے ہمیں ان کے وجود کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جس وقت وہ رشتے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمیشہ ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ ان رشتوں میں سب سے قیمتی رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے۔ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، پھر پل پل یاد آتے ہیں، دنیا کی رونق بے رونقی ہو جاتی ہے، دنیا کی رنگینی مان پڑ جاتی ہے، دنیا کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی ہے۔ اگر ماں باپ نہیں ہے تو اپنی خوشی کا اظہار کس کے سامنے کریں گے؟ فلاں پروجیکٹ پاس ہو گیا، فلاں ترقی ہو گئی، فلاں چیز میں کامیاب ہو گیا، یہ ساری چیزوں کا اظہار ہم کس کے سامنے کرتے ہیں؟ دل کہتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے والدین، اپنے ماں باپ کو بتا دو۔ اگر یہی چلے گئے تو کس کو بتائیں گے؟ جو ہمارے خوشیوں پر خوش ہوتے تھے، ہماری تکلیف پر رنجیدہ ہوتے تھے، غمزدہ ہوتے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے تو کس کو بتائیں گے؟ بچپن میں والدین جب کسی چیز پر پابندی کرتے ہیں نا، بہت تکلیف ہوتی تھی۔ رات میں 10 بجے سے پہلے گھر میں آنا ہے، 10 بجے کے باہر نظر نہیں آنا، اور دل نہیں چاہ رہا ہے پھر بھی صبح کو اٹھ کر اسکول میں جانا ہے، چھٹی وغیرہ کچھ نہیں، زبردستی کا اسکول میں بھیجا جا رہا ہے۔ میچ چل رہی ہے، فائنل میچ، اور ایسے وقت کے اندر نماز کا وقت آ گیا تو کچھ ماں باپ ایسے ہیں، آخری اوور بچا ہوا ہے، بچے کہتے ہیں ابا رکو نا، امی رکو نا، آخری اوور 5 بال باقی ہیں،
کہا کہ 5 بال نہیں 1 بال نہیں، سیدھا بند کرو اور مسجد میں چلو۔ رات کا وقت ہوا، والدین کہتے ہیں کوئی آرام برام نہیں، سیدھا اٹھو اور پڑھنے کے لیے مکتب کو جانا ہے۔ اور دل یہ کہتا ہے کہ کب تک پابندی کی زندگی گزاریں گے، کب تک ان کی قید و بند کی زندگی گزاریں گے۔ جیسے ہی بڑے ہو جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں، تو پل پل ان کی پابندیاں یاد آتی ہیں، پل پل ان کے لمحات کیا ہوتے ہیں، یاد آتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اللہ کے واسطے اپنے والدین کو اونچی آواز میں بات نہ کرو۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک انسان کے والدین عالم ہوں، عمل میں ہم سے بڑے ہوں، علم میں ہم سے بڑے ہوں، نالج میں ہم سے بڑے ہوں، کوالٹی ان کی اچھی ہو، ضروری نہیں ہے۔ ماں باپ تو چاہتے ہیں نا کہ جو مجھ میں نہیں ہے وہ میری اولاد میں آ جائے، جو علم مجھے نہیں ملا وہ علم میرے بچوں کو مل جائے، یہ والدین چاہتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو پڑھا لکھا کے بڑا بنا دیا، اور جیسے ہی بڑے بن گئے تو ابا تم کو کیا سمجھتا، امی تم کو کیا سمجھتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پورے دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس کے فالوور ہے، جس کے فقہ کو مانا جاتا، اتباع کی جاتی ہیں، وہ بندہ دنیا کا سب سے بڑا امام تھا اپنے وقت میں، پہلی صدی کا ہے۔ ان کے والدہ جو تھی، ان کے والدہ کو اپنے بیٹے کے مسائل پر اعتماد نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے مسئلہ معلوم کرنا ہے، امام ظفر کے پاس لے چلو۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے والدہ کو لے کر جاتے تھے، اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے جب مسئلہ معلوم کرتے تھے تو ان کو بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ جس کے پاس مسئلہ پوچھنے گئے ہیں ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ تنہائی میں لے جا کے امام ابو حنیفہ سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ پھر وہ امام ابو حنیفہ امام ظفر سے مسئلہ بتاتے، پھر وہ باہر نکل کے ان کے والدہ سے مسئلہ بتاتے، کہا کہ ہاں دیکھو یہ مسئلہ بتایا ہے۔ والدین کی عزت، کس کی عزت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 52 سال کی عمر کے ہیں، کتنے 52 سال گزر گئے والدہ کے انتقال کو، انتقال ہو کے 52 سال گزر گئے۔ مکۃ المکرمہ کی طرف مدینے سے آ رہے، راستے میں ایک جگہ آئی جس کو کہتے ہیں مقام ابوا۔ کیا کہتے ہیں؟ مقام ابوا۔ وہاں پر ہمارے نبی کے والدہ کی قبر مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹھہرایا اور پہاڑی پر قبر بنی ہوئی ہے، وہاں جا کر بچے کی طرح گھٹنوں کو اٹھا کے گردن ڈال کر بلک بلک کے رونے لگے۔ 52 سال گزرنے کے بعد بھی والدہ یاد آ رہی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کاش میری امی زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھتا اور میری امی کمرے سے آواز دیتی بیٹا محمد، میں میری والدہ کے لیے نماز کو توڑ دیتا۔ یا ہم موبائل نہیں چھوڑتے، والدین جب آواز لگاتے نا ہمارے ہاتھ سے موبائل نہیں چھوٹتا ہے، تو اللہ کے رسول نے کتنا بڑا حق بتلایا ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے اللہ نے نیچے رکھی ہیں۔ ماں باپ اگر مشرک بھی ہیں، شریعت نے ان کا احترام کرنے کا ہم کو حکم دیا ہے۔ یہاں تو ہمارے والدین الحمدللہ ثم الحمدللہ ایمان والے تو ہیں، کیا ہیں؟ ایمان والے تو ہیں۔ اسی لیے والدین کی عزت کرو۔ یہ ہستیاں ایک دفعہ دنیا سے چلے گئی، اللہ کی قسم روتے پھروں گے، لیکن ان کی کمی کوئی اور پوری نہیں کر سکتا۔ قبرستان جانا پڑے گا ملنے کے لیے۔ آج صبح ہی میں میرے دوست سے کہہ رہا تھا، دل ایسا 2-3 دن سے کہہ رہا ہے کہ ابا کی قبر پہ جاؤ اور بیٹھ کر ابا سے بہت سارے باتیں کرو۔ کافی مہینے ہو گئے ابا کی قبر پہ گیا نہیں۔ رمضان جب بھی آتا تھا اتنی شدت سے یاد آتی والدین کی، روزانہ سحری کے وقت میں والدین کا فون آتا تھا، اٹھا کے نہیں، سحری کیا کہ نہیں، افطاری کے بعد تراویح کی تیاری ہوئی یا نہیں، تراویح ہوئی، کیسی تیاری ہو گئی، روزانہ پورا مہینہ بلا ناغا ابا کا فون آتا تھا۔ چلے گئے، کیا ہو گئے؟ دنیا سے چلے گئے۔ یہ طے شدہ ہے بھائی، ہمارے نبی جب دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد کیا میری ماں کا مرنا اور کیا میرے باپ کا مرنا۔ صحابہ نے اتنے بڑے حادثے کو برداشت کر لیا تو اس کے بعد کوئی حادثہ ہی نہیں۔ تو اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، خدا را ان کی قدر کرو اللہ کے واسطے۔ قرآن کے الفاظ دیکھیں آگے کیا زبردست ہیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکانا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجے میں، میٹھے لہجے میں ان کے ساتھ گفتگو کرنا۔ اپنی زبان کو جو ہے نا والدین کے سامنے سی دینا، صلاحیت کا اظہار وہاں نہیں، چاہے گالیاں دے، چاہے مارے، چمڑی ادھیڑ دے ہماری، لیکن ہماری گردن ماں باپ کے آگے اٹھیں گے نہیں انشاءاللہ۔
آگے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن کہتا ہے اپنے والدین کے آگے اپنے بازوؤں کو پرندوں کے پر کی طرح پھیلا دو۔ جس طرح سے غلام اپنے آقا کے سامنے گردن جھکا کے کھڑا رہتا ہے، اس طرح سے اپنے والدین، ماں باپ سے بڑھ کر کون بادشاہ ہوگا جس نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، خود بھوکا رہ کر ہمیں پیٹ بھر کے کھلایا، خود بیمار ہوتے تھے ہمارا علاج کرایا، اور اپنی ضرورتوں کو پیچھے رکھ کر ہماری ضرورتوں کو اور خواہشوں کو پورا کیا۔ کئی دفعہ دنیا کے اندر ایک وہی ہستی ہوتی ہے کہ جو اپنے اولاد کو عمدہ سے عمدہ لباس پہنائے اور خود پرانے لباس میں عید منائے، اسے کہتے ہیں ماں باپ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ۔ منور رانا کا شعر ہے نا، گھر آ کر بہت روئے ماں باپ اکیلے میں، گھر آ کر بہت روئے ماں باپ اکیلے میں، مٹی کے کھلونے بھی سستے نہ تھے میلے میں۔ بیٹا ضد کر رہا تھا کھلونے کی اور ماں باپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو گھر آ کر رونے لگ گئے۔ ابھی اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے تو لوگوں کے پاس مال ہے تو موبائل دلا رہے، گاڑیاں دلا رہے، سائیکل دلا رہے، خواہشیں ضرورتیں پوری کر رہے، میلوں میں گھما رہے۔ لیکن آج سے تقریباً پیچھے چلے جاؤ، 20 25 30 سال پیچھے چلے جاؤ، عام سی غربت تھی، کرائے کے مکان پہ رہنے کا سلسلہ تھا اور بقدر ضرورت روزی کا انتظام ہوتا تھا۔ اس کے باوجود ماں باپ کے 4 بچے ہیں، 5 اولادیں ہیں اور سب کو بہترین طریقے سے پڑھا رہے اور پال کے بتا رہے۔ ان کے احسانات کو زندگی میں ہم کو کبھی بھلا نہیں سکتے، ان کے احسانات کو زندگی میں ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الربی رضا الوالدین وسخط الربی وسخط الوالدین۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں باپ جس گھر میں راضی ہیں سمجھ جاؤ کہ اللہ تم سے راضی ہیں۔ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ جا کر دیکھو ہمارے والدین ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ اگر جس گھر میں والدین ناراض ہیں سمجھ جاؤ کہ اللہ بھی تم سے ناراض ہے۔ اپنی انا، اپنی آکڑ، اپنا ایگو ماں باپ کے سامنے ختم کر دینے کا۔ بیوی کے سامنے ایگو ہو، بچوں کے سامنے ہو، دوسروں کے سامنے ہو، لیکن ماں باپ کے سامنے بات آئیں گی وہاں پر اپنے آپ کو ہار دینا چاہیے، اپنے آپ کو ہرا دینا چاہیے، اپنے آپ کو جھکا دینا چاہیے۔ اور قرآن نے دعا فرمائی ہے، دعا سکھلائی ہے ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے کس طرح سے دعا کرنی چاہیے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے پروردگار ہمارے والدین پر ایسا رحم فرما جیسے کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا۔ کئی بار بچپن میں کسی چیز کی صلاحیت نہیں تھی ہمارے اندر، بہت لاچار اور بے بس تھے، خود سے چل کے اکیلے اسکول نہیں جا سکتے تھے، خود سے ٹیوشن نہیں جا سکتے تھے، بیمار ہو جائے تو ہاسپٹل میں جا کے علاج نہیں کرا سکتے تھے، بھوک لگی تو کھانا لے کے کھا نہیں سکتے تھے بلکہ کھانا کھا بھی نہیں سکتے تھے۔ اتنا رحم کیا بچپن میں، اتنا رحم کیا کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ہمارا خیال رکھا۔ اے اللہ ہمارے والدین پر بھی ایسا رحم فرما جیسے کہ بچپن میں انہوں نے ہم پر رحم فرمایا۔ کتنی پیاری دعا سکھلائی، کتنی پیاری دعا سے۔ تو والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہو، نرمی کا معاملہ ہو، محبت کا معاملہ ہو۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے جو لوگ حمل گراتے ہیں، جو لوگ اس ڈر سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونے دیتے کہ اگر اولاد ہوں گی تو کھلائیں گے کہاں سے، پالیں گے کہاں سے، ان لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگی کے ڈر سے، مال کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ پتہ نہیں کون سی اولاد ہمارے کس کام آ جائے، کون سی اولاد ہمارے نجات کا، آنکھوں کے ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائے۔ 2 بچے سب سے اچھے، یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے، یہ غیروں کا نعرہ ہے۔ یہ کس کا نعرہ ہے؟ 2 بچے سب سے اچھے، یہ غیروں کا نعرہ ہے، اسلام کا نعرہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت زیادہ کرنے والی ہو اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔
فإنی مکافرٌ بکم الامم، جتنی امت میں کثرت ہوں گی کل قیامت کے دن میری امت کی کثرت پر میں کیا کروں گا؟ فخر کروں گا۔ ایک بچہ لے کر، حالانکہ لاکھوں کی انکم ہے اور ایک بچے پر اکتفا کیے ہوئے، پہلے 10-12 ہزار کے اندر 5-5 بچے پل کے نکل رہے ہیں، پڑھ کے نکل رہے ہیں، اور آگے چل کر ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں عیش اور بادشاہت کی زندگی گزارتے ہیں۔ 5 اولادیں ہیں، ایک آدھا آڑا ترچا نکل گیا، ایک آدھا ادھر ادھر دبئی میں جاب کرنے کے لیے نکل گیا، دوسرے شہر میں نکل گیا، 3 تو ہیں، سہارا بنیں گے، آنکھوں کے ٹھنڈک بنیں گے، ضرورت پر کام آئیں گے۔ ایک کلتا ایک ہے اور وہی نکل گیا کدھر؟ تب ماں باپ بڑھاپے کے عالم میں تنہائی کی زندگی گزارے، زندگی بھر بڑھیا نے اسی آدمی کا منہ دیکھا اور وہی آدمی زندگی بھر اسی بڑھیا کا چہرہ دیکھیں گے اور اسی کے ساتھ میں زندگی گزار کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ کئی مکانات ایسے ہیں، 15 سال سے بیٹا دبئی میں جاب کرتا ہے، قطر اور بحرین میں جاب کرتا ہے، اور ماں باپ ادھر تنہا اکیلی زندگی گزار رہے ہیں۔ عیدین آتے ہیں، خوشیوں کے موقع آتے ہیں، ہاسپٹل میں بیماری کے علاج کا مسئلہ آتا ہے، لیکن اس وقت کے اندر تنہائی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اولادیں اگر زیادہ ہوں گی، فیملی پلاننگ، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، اس سے سوسائٹی کا سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔ کتنی ایسی اولادیں ہیں کہ جس کی 4تھی اور 5ویں اولادیں ہیں، انہوں نے ان کے والدین کا نام دنیا میں روشن کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا ایک مجمع میں کہ بچے کتنے ہونے چاہیے؟ ہمارا تو نظریہ یہی کہ 2 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرا دنیا میں آنا تم کو کیا لگتا ہے، فائدے کی چیز ہے یا نقصان کی؟ کہا کہ فائدے کی چیز ہے۔ آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو ہدایت ملی؟ کہا کہ میں میرے باپ کے 7ویں یا 5ویں اولاد ہے، 5ویں کہا یا 7ویں مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ 2 آنکڑوں میں سے کوئی ایک آنکڑا ضرور ہے۔ اگر میرے والدین 2 پر اکتفا کرتے تو میں دنیا میں نہ آتا، کتنے لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو پتہ نہیں ہماری کون سی اولاد ہمارے مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بنے، آنکھوں کے ٹھنڈک کا سبب بنے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں سرخرو کروا دے۔ پالنے والے ہم نہیں ہیں بھائی۔ کتنے ایسے یتیم بچے ہیں، ان کے والدین دنیا میں آنے سے پہلے ہی باپ چلا گیا، ماں ڈیلیوری کے وقت میں چلی گئی، یتیم ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، لیکن بہترین طریقے سے اللہ پلوا کے بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ماں کے پیٹ میں ہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، پیدا ہو گئے، 6 سال کی عمر کو پہنچے ہیں، ماں کا انتقال ہو گیا۔ کتنے سال کے؟ 6 سال کا بچہ ہے، لیکن والدہ دنیا سے چلے گئی۔ اب 6 سال کا در یتیم مکہ کیا ہو گیا؟ آج 1400 سال ہو گئے، نام باقی یا مٹ گیا؟ بولو، قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ ہم کون ہوتے بھائی؟ میری اولاد کو میں پڑھاؤں گا کیسے؟ اور ہم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہاں، اگر بیوی کمزور ہے، ڈیلیوری کا مسئلہ ہے کہ اگر حمل ٹھہرے گا تو جان کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، ابھی حمل نہیں ٹھہرا سکتے تو کچھ وقفہ لے سکتے، یہ مسائل ٹھیک ہیں، ایسے وقت میں حمل روکنے کی اجازت ہے۔ یا پہلا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی دودھ پی رہا ہے، دوسرا بچہ ٹھہرائیں گے تو پہلے بچے کے پرورش میں تکلیف ہوں گی، اور والدہ ابھی ماں عورت جو ہے کمزور ہے، ایسے وقت میں اجازت ہے، ورنہ اس کے علاوہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تنگی کے ڈر سے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ بے حیائی والا کام ہے۔ دوسری آیت میں زنا مت کرو یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ زنا کے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو زنا کے راستے تک ہم کو لے جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز بد نظری ہے، آنکھوں کی حفاظت۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آنکھوں کی حفاظت، کان کی حفاظت، زبان کی حفاظت، دل اور دماغ کی حفاظت۔ یہ وہ ذریعے ہیں کہ جس سے انسان زنا کے اڈے تک پہنچ جاتا ہے۔ بات ہی مت کرو، خلاص شریعت نے کہا غیر محرم سے بات کرنا، بغیر کسی ضرورت کے غیر محرم سے بات کرنا جائز نہیں ہے، بات وہی ختم ہو گئی۔ اور 18ویں پارے کے اندر سورہ نور میں اللہ رب العزت نے 2 آیت کریمہ نازل فرمائی، اس میں سے پہلے نمبر پہ کیا فرمایا؟ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مردوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے نظروں کو جھکا لو۔ اس کے بعد دوسرا حکم ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنی نظروں کو کیا کرو؟ جھکایا کرو۔ پہلا حکم کس کو ہے؟ مردوں کو ہے۔ یہاں نظریں جھکیں گی تو دل کے دروازے کھلیں گے ہی نہیں، تو گناہ کے اڈے تک پہنچے گا ہی نہیں۔
زنا سے سوسائٹی تباہ ہو جاتی ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، کئی فسادات جنم لیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرک کے بعد اگر سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو انسان کا اپنی شرمگاہ کو اس کے غیر محل میں استعمال کرنا ہے، اس کے غیر محل میں۔ تین چیزیں اللہ کے رسول نے فرمائی، تم مجھے تین چیزوں کی ضمانت دو، کل قیامت کے دن میں تمہیں جنت کی، محمد جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ کون سی کون سی؟ نمبر 1 زبان، نمبر 2 پیٹ، اور نمبر 3 شرمگاہ۔ زبان کی ضمانت دو، کبھی غلط نہیں بولو گے، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، کبھی کسی کو تکلیف نہیں دو گے، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دو گے۔ پیٹ کی ضمانت دو کہ کبھی اس کے اندر حرام کا لقمہ نہیں ڈالو گے۔ شرمگاہ کی ضمانت دو کہ کبھی اس کو غیر محل میں استعمال نہیں کرو گے، حلال طریقے پر استعمال کبھی نہیں کرو گے۔ کل قیامت کے دن میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ تمہیں کہاں ڈالوں گا؟ جنت میں داخل کروں گا۔ کتنا آسان سودا ہے تکلیف، لیکن یہاں کی تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لو، انشاءاللہ کل قیامت کے دن مزے ہی مزے۔ کیا ہیں؟ بولو، مزے ہی مزے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ ایسے چیز کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا تم جو سنتے ہو، تم جو دیکھتے ہو، تم جو بولتے ہو، اللہ کل قیامت کے دن ہر چیز کا تم سے سوال کرے گا۔ کیا دیکھا؟ کیوں دیکھا؟ کیا سنا؟ کیوں سنا؟ کیا بولا؟ کیوں بولا؟ یہ کل قیامت کے دن اللہ، ہم آزاد نہیں ہیں۔ زبان میں آیا، دل میں آیا، بک دیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بعض دفعہ انسان اپنی زبان سے ایسے بول دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے اس جملے کی وجہ سے اللہ نے اس کو جہنم کے کس گڑھے میں پھینک دیا ہے۔ زبان کا استعمال صحیح کرو۔ من سمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں چپ رہنے پر کبھی بھی نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا میں کب پچھتایا؟ بولنے پر پچھتایا۔ من کثر لغتہ کثر غلطہ، جو جتنا زیادہ بولے گا اس کی غلطیاں اتنی زیادہ نکلیں گی۔ اس لیے اپنے زبان کا صحیح استعمال کرو۔ ایسی چیز کے پیچھے پڑنا ہی نہیں ہے جس کا ہم کو علم نہیں ہے، تو جب ضرورت نہیں ہے تو زبردستی کا اس کے تہمے پڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہاں گیا تھا، وہ کیوں گیا تھا، اس نے کیوں مارا، اس نے کیوں دیکھا، اس نے یہ عورتوں میں زیادہ مزاج ہوتا ہے زبردستی کا۔ اللہ رب العزت نے سکون کی زندگی دی ہے، ایک شوہر ہے، 2 بچے ہیں اور کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اچھی سکون کی لائف ہے۔ بعض گھرانے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے سروں پہ ساس سسر کا سایہ بھی نہیں ہوتا ہے، جس کو وہ قید سمجھتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے، سکون کی لائف گزر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود شادی میں انہیں کیوں نہیں آئی تھی، ہدیہ کیوں نہیں دی، اور اس نے میرے بارے میں ایسا کیوں بولی، بیٹھے بیٹھے گھر کے سکون کو کیا کر رہے ہیں؟ برباد کر رہے ہیں۔ مختصر سی زندگی ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارو، اللہ کے احکام کے مطابق گزارو۔ کرنے کے لیے بہت سے کام ہے بھائی، بہت سے کام کرنے کے لیے، وہ پوزیٹو انداز میں وہ کام کرتے رہو اور زندگی گزارو اور دنیا سے چلے جاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑ کو چیر سکتے ہو۔ کیا کر سکتے؟ ہماری کیا اوقات ہے بتاؤ؟ بارش برسے تو روک نہیں سکتے، رک گئی تو برسا نہیں سکتے، بیمار ہو گئی تو خود کا علاج نہیں کر سکتے، اتنے بے بس ہیں ہم۔ دار میں درد اڑ گیا، کان میں درد اڑ گیا تو ہم خود اپنے اختیار سے اس درد کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ آنکھوں سے کم نظر آنے لگ گیا تو اپنے اختیار سے اس کو اچھا ٹھیک کر نہیں سکتے ہیں، اتنے بے بس ہیں۔ تو پھر اکڑ کس بات کا؟ پہلے بھی مٹی تھے، بعد میں بھی مٹی ہونے والے ہیں، پہلے بھی مٹی اور بعد میں بھی بولو مٹی ہونے والے۔ ایک خانقاہ میں ایک بزرگ کے خدمت میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا، اور ان کے گھر میں ان کی ایک خادمہ تھی۔ لڑکا اس خادمہ کو دیکھ کر کیا ہو گیا؟ فریفتہ ہو گیا۔ حضرت سمجھ گئے۔ 2-3 دن تک حضرت نے خادمہ کو ایسی دوائی کھلائی جس سے لوز موشن ہوتے، اور یہ حکم دیا کہ وہ لوز موشن کو پھینکنا نہیں ہے، اس کو جمع کرنا ہے۔ 3-4 دن تک بالکل محترمہ لوز موشن ہی کرتے رہے۔ جو خوبصورتی، جو چمک دمک، جو حسن تھا وہ سب کیا ہو گیا؟ 3 دن میں غائب ہو گیا۔
اور جو فضلہ تھا، جو گندگی تھی، اس کو جمع کیا گیا. جو نوجوان نے جب دیکھا تھا نا وہ گندگی لا کر کہا کہ لے اس سے نکاح کر لے. حضرت یہ کیا ہے؟ حضرت یہ کیا ہے؟ کہا کہ اسی کو دیکھا تھا نا تو نے، اسی کو دیکھ کر گناہ میں مبتلا ہوا تھا، یہی ہے جو عورت کو دیکھا تھا وہ عورت کو سامنے لایا گیا، اتنی بدصورت نظر آنے لگی کہ دیکھنے کا بھی دل نہ کرے. یہ انسان کی کیا ہے؟ ہماری یہ حقیقت ہے. وہ عورت کی طرف مت جاؤ، ہمارا بھی یہ چال ہے. 3 دن اگر لگ گئے نا تو انسان کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے. یہ ہماری اوقات ہے. پھر اکڑ کس چیز کا؟ تکبر اور گھمنڈ کس چیز کا؟ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ اگر کوئی چیز ہے تو وہ تکبر ہے. تکبر کرنے والا کل قیامت کے دن جنت میں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ الیہ، جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی کے چوٹی تک پہنچا دیتے ہیں. شاعر کا شعر ہے نا، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. اگر آپ کچھ مرتبہ چاہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا کے رہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس طرح سے زمین پر چلتے تھے گویا کہ اونچائی سے اتر رہے، گردن جھکا کے اتنے عاجزی کے ساتھ چلتے تھے گویا کہ کیا کر رہے ہیں؟ اونچائی سے نیچے. اونچائی سے اترتے تو انسان اکڑ کے چل سکتا ہے. حضرت پہاڑ سے اتر رہے اور ایسا اتر رہے، 2 قدم سے زیادہ نیچے نہیں چل سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین میں اکڑ کے وہ لوگ نہیں چلنا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے اللہ رب العزت نے سورہ کہف نازل فرمائی ہے. سورہ کہف کے اندر بہت سارے مضامین ہیں. میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے بہت پریشان تھے، بہت ٹینشن میں تھے. دن بدن ان کی جو جماعت ہے آگے بڑھتی جا رہی ہے اور جماعت کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. کیا کرے، کیسے روکیں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ 2 لوگوں کو طے کیا، حارث بن نضر، عقبہ بن ابی معیط. مکہ والوں نے ان 2 لوگوں کو طے کیا. کہا کہ تم مدینے جاؤ اور مدینے میں یہودی عالموں سے ملو اور ان سے جا کر بولو کہ مکہ کے اندر ایک نوجوان ہے جس نے نبوت کا اعلان کیا ہے، تو کیسے پتا کرے کہ بھائی وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ دونوں گئے اور یہودی عالم کے سامنے یہ ساری بات رکھی. وہ یہودی عالموں نے کہا کہ جا کر تم ان سے 3 سوال کرو، اگر انہوں نے تینوں سوالوں کے جواب ٹھیک طرح سے دیے تو سمجھ جانا کہ وہ نبی ہیں، اور اگر نہیں دیے تو وہ نبی نہیں ہو سکتے. اور یہ سوالوں کے جواب نبی ہی دے سکتا تھا، کوئی اور نہیں دے سکتا تھا. آئے دونوں بڑے شان سے ڈھول بجاتے ہوئے، ایک فارمولا ہاتھ لگ گیا ہمارے نبی کو جھوٹا ثابت کرنے کا. آئے اور مکہ والوں کو، مشرکین مکہ کو، جس کمیٹی نے ان کو بھیجا تھا، کمیٹی کے سامنے وہ ساری بات رکھی جو یہودی عالم نے مدینے میں کہی تھی. ساری جماعت مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ محمد، ہم آپ سے 3 سوال کرتے ہیں، آپ اگر سچے نبی ہیں ہم کو ان 3 سوالوں کے جواب دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پوچھو. پہلا سوال، کہا کہ ان نوجوانوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو غار میں سوئے رہے کئی 100 سالوں تک اپنے ایمان کو بچانے کے لیے؟ دوسرا سوال، روح کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ روح کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تیسرا سوال کہ اس بادشاہ کے بارے میں بتاؤ جس نے ساری دنیا کا سفر کیا ہے، چکر لگایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تم کو کل بتاتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ یہ سوچ کر اللہ کے رسول نے کہا کہ کل وہی اتریں گی تو میں بتا دوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا. کیا نہیں کہا؟ انشاءاللہ. اللہ رب العزت بھی نا اللہ ہے، اپنے قریبی بندوں کو نا کبھی بھی اپنے سے دور جانے نہیں دیتے، کبھی بھی اپنے سے جدا نہیں ہونے دیتے. دوسرا دن آیا، وہی نہیں اتری. یہ دوبارہ آئے، کہا کہ کیا ہوا؟ سوالوں کے جواب. کہا کہ کل بتاؤں گا. 2 دن ہو گئے، وہی نہیں اتری. 3 دن ہو گئے، وہی نہیں اتر رہی ہے. مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہو گئی.
اور ایک دو دن نہیں 15 دن تک وہی روک دی گئی. کتنے دن تک؟ 15 دن تک وہی روک دی گئی. اور یہ وحی کے روکنے کی وجہ اور سبب بھی قرآن کریم میں اسی سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائے. 15 دن کے بعد 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف مکمل مجھ پر نازل ہو گئی اور 70,000 فرشتے اس کو لے کر آئے. کتنے؟ 70,000 فرشتے لے کر آئے. اور وہی 15 دن تک جو روکی گئی نا اس کی وجہ بھی قرآن میں بیان فرمائی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا انشاءاللہ، کہ اگر تم کو کل کوئی کام کرنا ہے، آئندہ کوئی کام کرنا ہے تو اس کام کے بارے میں انشاءاللہ کہہ کر اس کام کے بارے میں کہو. انشاءاللہ کے بغیر وہ کام نہیں ہوگا. ہر چیز اللہ کی مشیت اور چاہت پر ہوتی ہے. ہر چیز کس کے؟ اللہ کے چاہت پر ہوتی ہے. عرفت ربی بفسق العزائم، حضرت علی فرماتے ہیں میرے عزائم اور ارادوں کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر میں نے پہچانا کہ کوئی ہے جس نے میرے ارادوں کو کیا کیا ہے؟ توڑا ہے. میں ایک پختہ ارادہ کرتا ہوں، کل پلاننگ بناتا ہوں، ادھر جاؤں گا، یہ کام کروں گا اور صبح اٹھوں گا اور یہ کروں گا، صبح ہو گئی تو سب پھوس. سب کیا ہے؟ ایک بھی اس میں سے کچھ کام نہیں ہوا. تو یہ میرے ارادوں کو کس نے توڑا؟ کوئی ہے. پھر میں نے اللہ کو پہچانا. میں نے کیا کیا؟ میں نے اللہ کو پہچانا. تو 15 دن کے بعد 70,000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سورہ کہف نازل فرمائی. آپ پڑھ لینا. اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ 7 لوگ جو غار کے اندر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا، دقیانوس نام تھا اس کا، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار کے اندر چھپ گئے تھے. 7 لوگ تھے اور 8واں کتا تھا. اور سوئے. اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا. 1-2 دن نہیں، کتنے دن؟ 309 سال تک سوئے رہے. کتنے سال تک؟ 309 سال تک. بادشاہ مرا، بادشاہ کا بیٹا مرا، بادشاہ کے بیٹے کا بیٹا مرا، بیٹے کے بیٹے کا بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا بھی مرا. کتنے نسلیں اس کی دنیا سے چلی گئی ہوں گی. 309 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو جگایا. اور ان کا جگانا بھی، ان کا واقعہ بھی اللہ کی قدرت کا اظہار تھا. بڑی حکمت اور مصلحت تھی کہ جس زمانے میں جاگے ہیں اس زمانے کے اندر ایک مسئلہ اور ایک فتنہ اٹھا تھا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائیں گے. جب یہ 309 سال کے بعد اٹھے، سوئے تھے تو کچھ نہیں، جیسے ہی اٹھے تب ان کو کیا لگی؟ بھوک لگی. سحری کر کے سوتے ظہر تک تو کچھ احساس نہیں. جیسے اٹھے گی پیاس لگی اور گلا سوکھنے لگا اور بھوک لگی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. 309 سال سوئے رہے. جیسے اٹھے بھوک لگ گئی. کہا کہ بھائی اب تو بھوک لگی، کھانا. ابھی آپس میں بول رہے کتنا سوئے ہم. کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی 1 دن سوئے. جب سو رہے تھے تو سورج سر پہ تھا، ابھی غروب دکھ رہا ہے. نہیں پورا دن نہیں، آدھا دن سوئے. یہ چرچا کر رہے ہیں. کہا کہ اب بھوک لگی کیا کریں گے؟ پیسے ہے کسی کے پاس؟ 309 سال پرانا سکہ ان کے پاس تھا، رقم تھی ان کے پاس. اس میں سے ایک کو بھیجا مشورہ کر کے کہ جاؤ شہر میں جا کر کھانا لے کر آؤ. حضرت غار سے باہر نکلے تو سب نقشہ ہی بدلا ہوا ہے. سارا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے. یہاں ہر 2 سال 4 سال کے بعد چیزیں انسان کی بدلتی ہیں. وہ تو 1-2 نہیں، کتنے سال کے بعد؟ 309 سال کے بعد. بلڈنگیں بنی ہوئی ہے، مکانات دوسرے بنے ہوئے ہیں، شہر دوسرا ہی آباد ہوا ہے. اور بازار میں جب گئے، وہاں جب جا کر اپنا سکہ دیا تو سامنے والے نے کہا کہ یہ سکہ تو بہت پرانا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس بندے کو کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا. اور اس کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لے کر گئے. اور جو زمانے میں یہ اٹھے ہیں اس زمانے کا بادشاہ بڑا اچھا تھا. اور جس زمانے میں یہ سوئے تھے اس زمانے کا بادشاہ ظالم تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور دوسروں کو اپنی عبادت پر مجبور کرتا تھا. اس نے ان 7 کے نام سونے کے تختی پہ لکھ کے اپنے خزانے میں رکھ دیا تھا. اب بادشاہ در بادشاہ، بادشاہ در بادشاہ جب آئے تو یہ اس زمانے میں جب اٹھے ہیں تو اس بادشاہ کے سامنے جب یہ کیس آیا تو اس نے فوراً جا کر نام پوچھا تو نام وہی. فوراً جا کر وہ تختی نکالی. کہا کہ تمہارے ساتھیوں کا نام بتاؤ. ساتھیوں کا نام بتایا گیا. پورا شہر، یہ مسئلہ اٹھا تھا نا شہر میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ نہیں اٹھائیں گے، تو سارا شہر ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے اس غار کے پاس آیا. سارے غار والے کو تو اندر تو پتہ ہی بھی نہیں ہے کیا ہونے والا ہے. یہ سب لوگ جب باہر آئے، پورا مجمع جب دیکھا، پورے شہر والوں نے سارے کے سارے غار کے جو 7 ممبر تھے، 7 لوگ تھے ایمان والے، ان کی جب زیارت کی، دیدار کیا. وہ 7 لوگ جب اندر چلے گئے اور جب اندر گئے اور سو گئے، میں بات مختصر کر رہا ہوں، سو گئے تو اللہ نے اس وقت میں ان کو حقیقی موت عطا فرمائی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا.
پھر یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو اللہ 309 سال کے بعد سلا کے اٹھا سکتا ہے وہ اللہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھا کیوں نہیں سکتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سورہ کہف کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے. سورہ کہف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے ہر ممبر کو، ہر فرد کو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، اخیر کی 10 آیتیں یاد ہونی چاہیے. جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اور اللہ رب العزت اس جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک جتنے بھی فتنے آئیں گے اللہ اس بندے کے پڑھنے والے کی اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائیں گے. چاہے اس ہفتے کے بیچ میں دجالی کیوں نہ آ جائے اللہ اس سے بھی کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے تمام نبیوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں. میں بھی اپنی امت کو ڈراتا ہوں اور یہ فتنہ میری امت میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ میری امت میں آئے گا. آسان سودا ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے فتنے کا. فتنے کہاں سے آئیں گے تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ جو ہے نا قتل سے بھی زیادہ خطرناک گناہ ہے. کس سے؟ قتل سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے. فتنہ کتنے چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. اسی لیے جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے قدم سے لے کر آسمان تک ایک نور پیدا کر دیتے ہیں جو کل قیامت کے دن جب یہ بندہ چلے گا یہ نور اس کے آگے آگے چلیں گا اور اس کو راستہ بتلائے گا. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.